سونا مدینے والا دکھیا آسرا ہے، سونا مدینے والا دکھیا آسرا ہے، سونے دا نام سونا سونا، سونے دا نام سونا، ہر مرد دی دعا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، بیٹے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی، بیٹے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی، منگدا جو آپ بولو پر دے دے جولی، در در تیو نہ جاوے جاوے، در در تیو نہ جاوے، سونے دا جو گدائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونے دا نام سونا سونا، سونے دا نام سونا، ہر مرض دی دوا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لیں، ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لیں، مشکل پوے جے کوئی سونے نو یاد کر لیں، مشکل پوے جے کوئی سونے نو یاد کر لیں، نام نبی دا صدقہ صدقہ، نام نبی دا صدقہ ٹل جاندی ہر بلائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونے دا نام سونا سونا، سونے دا نام سونا، ہر مرض دی دوا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، نام نبی در گیا اللہ نے خود خیال، نام نبی در گیا میرے اللہ نے خود خیال، نازم وچ بھی نالے تے اذان وچ بھی نالے، رب ایسے تو جدا نہیں نہیں نہیں، رب ایسے تو جدا نہیں، نہ رب تمہیں جدا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونے دا نام سونا سونا، سونے دا نام سونا، ہر مرض دی دوا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک حدیث مبارکہ اور 2-3 منٹ کی گفتگو کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ سے جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن موت بر حق ہے، جدا تو ہونا ہے اور قیامت بھی آئے گی، یا رسول اللہ مرنے کے بعد جب قیامت قائم ہوگی 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، یا رسول اللہ اگر اس دن آپ سے ملنا چاہیں تو ہم آپ سے کہاں ملیں گے؟ بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے غلام اگر تم مجھ سے ملنا چاہو تو پھر کہاں آنا؟ حضور علیہ السلام کی حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم مجھ سے ملنا چاہو میزان پہ آ جانا جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ حضور فرمائیں گے میں اپنی امتیوں کی مدد فرماؤں گا جہاں پر اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر وہاں ملاقات نہ ہو تو پھر کہاں آ جاؤں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہو تو پھر تم آ جانا پل صراط پر،
جہاں جس کو عبور کر کے جنت میں داخل ہوں گے ہم. پل صراط کی کیفیت کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. آقا فرماتے ہیں اگر تم مجھے میزان پہ نہ پاؤ تو پل صراط پہ آ جانا، وہاں میں اپنے امتیوں کی مدد فرماؤں گا، ان کو پل عبور کرواؤں گا، پل پار کرواؤں گا. عرض کی یا رسول اللہ اگر وہاں بھی آپ کو نہ پاؤں تو پھر کہاں پاؤں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں اگر وہاں بھی میں مجھے نہ پاؤں تو پھر حوض کوثر پہ آ جانا، حوض کوثر پہ آ جانا. آقا فرماتے ہیں وہاں میں اپنے امتیوں کو، اپنے غلاموں کو جام کوثر بھر بھر کے پلا رہا ہوں. تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر امت جائے گی، دکھیاری امت جائے گی، لیکن وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے ساری مخلوق حضرت آدم سے لے کر مختلف انبیاء کے پاس جائے گی. حضرت نوح کے پاس بھی جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس بھی جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس بھی جائیں گے، لیکن سارے نبی کیا فرمائیں گے؟ اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ، آج ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ساری امت جائے گی، ساری مخلوق. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلے فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کسی اور بارگاہ میں جاؤ. پھر کہیں گے ہاں تمہاری رہنمائی کر دیتا ہوں، اذهبوا الی محمد. اگر تم اپنی بگڑی بنانا چاہتے ہو، اگر تم وہاں پر جو ہے نا کوئی حاصل کرنا چاہتے ہو کامیابی، تو پھر در مصطفیٰ پہ چلے جاؤ. ٹھیک ہے، جب حضور کو ماننا ہے قیامت والے دن، تو کتنا ہی اچھا ہو کہ آج ہم حضور کی نعتیں پڑھیں، آج ہم حضور کے گیت گائیں، آج ہم حضور پر درود و سلام پڑھیں، آج ہم حضور کو پکاریں. سمجھے حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے وہ اتنا اس کا تذکرہ کرتا ہے. تو آج ہم اپنا محاسبہ کریں نا، ہم دن میں صبح سے لے کر رات سونے تک ہم کس چیز کا زیادہ تکرار کرتے ہیں؟ دنیا کا، دولت کا، اولاد کا، پیسے کا، جائیداد کا، کس چیز کا ہم زیادہ ذکر کرتے ہیں؟ تو ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں خود پتہ چل جائے گا ہم کس سے محبت کرتے ہیں. اگر سارا دن میں پیسہ پیسہ کرتا رہوں گا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں پیسے سے محبت کرتا ہوں، اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا. اگر سارا دن میں زمینیں یہ زمین وہ زمین فلاں زمین، اگر یہ اس چکر میں پڑ رہا ہوں گا تو میں اللہ سے محبت نہیں کرتا، اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا، مجھے زمین اور پراپرٹی سے محبت ہے. اگر سارا دن میں کاروبار کرتا رہوں گا تو مجھے اللہ رسول سے محبت نہیں، مجھے کاروبار سے محبت ہے. اگر سارا دن میں اپنی اولاد بیوی بچوں کا ذکر کرتے رہوں گا، ہر وقت ان کے اندر مگن رہوں گا، مجھے اپنے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں، مجھے اپنی بیوی بچوں سے زیادہ محبت ہے. اور جو بندہ ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل قیامت والے دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جو مسجد سے جانے کے بعد بھی مسجد میں آنے کا انتظار کرتا ہے. مسجد سے چلا جاتا ہے لیکن دل کے اندر آرزو ہوتی ہے کب مسجد سے آواز آئے گی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، کب مؤذن دوبارہ بلائے گا میں مسجد کی طرف جاؤں گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ ایسے شخص کو کل قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، تو آج جس کا جتنا ذکر کریں گے، حضور فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. تو جو اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے، گھر میں ہو تب بھی، دکان پہ ہو تب بھی، بازار میں ہو تب بھی، مسجد میں ہو تب بھی، جنازگاہ میں ہو تب بھی، جہاں بھی جائیں گے اپنے نبی کی بات ضرور کریں گے، اپنے نبی پر درود و سلام ضرور پڑھیں گے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے ضرور کریں گے، کیونکہ ان کو محبت آمنہ کے لال سے ہے. اس لیے اگر کامیابی چاہتے ہیں تو قبر میں کسی نے نہیں آنا، جتنی ہی محبت اولاد کیوں نہ کر لے، لیکن مٹی ڈال کے اولاد بھی واپس آ جاتی ہے. قبر میں آئیں گے تو آمنہ کے لال تشریف لائیں گے. قبر میں فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے کہ کتنے پیسے کما کے آیا ہے، کتنی جائیدادیں بنا کے آیا ہے، کتنی گاڑیاں خرید کے آیا ہے اور کتنے محلات بنا کے آیا ہے. فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے دنیا سے آنے والے ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ اور وہ ہستی کون ہوگی؟ ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مومن جو ہوگا وہ کہے گا ہوا محمد رسول اللہ. ان کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ تو میرے ہمارے آقا و مولا ہے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے. آخری بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب فرشتے پوچھیں گے حضور کے بارے میں، ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ کہ ہم کہیں گے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. اپنی زندگی میں کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر جائیں جو آپ کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی ہے. اس کا بہترین طریقہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو دین کے راستے پہ ڈال دیں، آپ سے قرآن بنائیں تاکہ وہ ساری زندگی قرآن پڑھتے رہے. آپ کی قبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی انوارت و جلالت کی بارش عطا کرتا ہے. آپ اپنے بیٹے میں اولاد میں سے ایک کو عالم دین بنا جائیں. مرنا تو ہے نا، آپ مر جائیں گے لیکن آپ کی قبر نہیں مرے گی، آپ کی قبر زندہ رہے گی. ٹھیک ہے، یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جو آپ کی ساتوں پشتوں کو، حدیث کے اندر آتا ہے جو ایک باعمل حافظ قرآن ہوگا نا، 10 اپنے گھر والوں میں سے 10 لوگوں کی بخشش کروائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے، جب حافظ قرآن کی یہ شان ہے تو عالم دین کی کتنی شان ہوگی، مفتی کی کتنی شان ہوگی، اور پھر جو دین کو پڑھانے والے ان کی کیا شان ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر الدعوانا الحمدللہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل ودمرهم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد آمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا مالک مولا کے اس ختم پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے اللہ اس کا ثواب پیارے آقا مدینے کے تاجدار امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں ہدیۃ تحفۃ نذرانۃ عقیدۃ محبۃ غلاما اس پر پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین تمام بزرگان دین کے واقع درجہ بدرجہ پیش کرتے میرے مولا قبول و منظور فرما آل بیت اطہار بالخصوص امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول و منظور فرما یا مالک و مولا حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث سمدانی شہباز مکانی قندیل نورانی الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے میرے مولا قبول و منظور فرما یا مالک و مولا حضرت پیر سید عیسیٰ شاہ بھاگری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ پیش کرتے قبول و منظور فرما حضرت کلو بابا سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر سید انور علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھائی محمد عالم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں والے قبول و منظور فرما تاجدار گوڑا پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ پیش کرتے ہیں میرے مولا قبول و منظور فرما اللہ حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقارب بزرگ رشتہ دار بچے بچیاں مرد خواتین جو حالت ایمان میں پردہ کر کے اللہ سب کی روح کو اس کے ثواب پیش کرتے ہیں سب کی کامل مغفرت فرما بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جن کے والدین اس دنیا سے پردہ فرما گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے صدقے میں اللہ ان کے والدین کی روح کو پیش کرتے ہیں ان کے والدین کی کامل مغفرت فرما یا مالک و مولا ان تمام کلمات خیر کا ثواب ذکر اذکار کا ثواب اخص الخاص حضور غوث پاک کی وسیلہ جلیلہ سے ہمارے سادات برادری کے جتنے بھی احباب حالت ایمان میں بزرگ فوت ہو گئے اللہ سب کی روح کو پیش کرتے ہیں سب کی کامل مغفرت فرما یا مالک و مولا بالخصوص میرے والد گرامی حاجی سید اسلام شاہ کی روح کو پیش کرتے ہیں ان کی کامل مغفرت فرما اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما ان کی خطاؤں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما میرے بڑے بھائی سید افتخار علی شاہ اللہ ان کی کامل مغفرت فرما مالک ہم سب کو دنیا میں رہ کر قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا مالک عمر جن کے والدین زندہ ہیں ان
ان کے والدین کا سایہ ان پر تا دے قائم و دائم فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا مالک و مولا اس مسجد سے متعلق جتنے بھی احباب دامے درہمے قدمے سخنے کسی بھی لحاظ سے مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, مسجد کو آباد کرتے ہیں, اللہ تو ان کے دلوں کو ان کے گھروں کو آباد فرما. اللہ اس مسجد کے امام و خطیب قبلہ استاذ مکرم قبلہ قاری ضمیر احمد قاری صاحب ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما, ان کو دین و دنیا کی بدھائیاں نصیب فرما, ان کی والدہ محترمہ کی کامل مغفرت فرما, ان کی والدہ محترمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.